بزرگان محترم، ایک سوال پوچھا گیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اور وہ ایسا سوال ہے کہ اس کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو ہے اس سوال کے جواب کو جاننے کی۔ سوال کیا ہے؟ تو میں مختلف منظوم کلام کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں اول رکھتا ہوں۔ آپ اگر پہلی بوجھ سکو تو بوجھ لینا، جواب ڈھونڈ سکو تو ڈھونڈ لینا کہ کیا کہنا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، غیروں کا تو کہنا کیا محرم سے نہیں کہتا، غیروں کا تو کہنا کیا محرم سے نہیں کہتا۔ محرم جانتے ہو نا؟ ہاں، غیروں کا تو کہنا کیا محرم سے نہیں کہتا، میں عالم غم اپنا عالم سے نہیں کہتا۔ یعنی میں اپنا جو دکھڑا ہے وہ دنیا والوں سے نہیں کہتا، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چہرے کو پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیتی ہیں کیفیت کچھ تڑپی ہوئی نظریں، کہ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا لیکن لوگ چہرے کو دیکھ کر جان لیتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بالکل سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، جن کا ذکر خیر کرنا ہے، احمد بھائی، احمد چچا پٹیل، احمد جھانکھا جن کو ہم کہتے تھے، اللہ مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ میرا چہرہ دیکھ کر بھانپ گئے کہ کچھ مسئلہ ہے، تو وہ باہر میری ویٹ کر رہے تھے۔ جب میں گیا تو پوچھنے لگے کہ مر صاحب وہ لاگے کوئی مسئلہ છે તમને؟ میں کہنا એવું કંઈ નહીં મને، تو کہ بنے જ نہیں એમ کہ તમારો چہرو کہہ دے، کیا کہا؟ تو بہرحال شاعر یہ کہتا ہے کہ غیروں کا تو کہنا کیا محرم سے نہیں کہتا، میں عالم غم اپنا عالم سے نہیں کہتا، پڑھ لیتی ہیں کیفیت، پڑھ لیتی ہے کیفیت کچھ تڑپی ہوئی نظریں، دکھ اپنے میں ہر چشمے پورنم سے نہیں کہتا، دکھ اپنے میں ہر چشمے پورنم سے نہیں کہتا۔ اور دوسرا کلام ہے، اس کا کچھ حصہ مولانا الطاف حسین حالی کا، انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ پھر اردو جاننے والا کوئی نہیں رہے گا، تو حالی والی بات ہی ہمیں اس حال میں سنانی پڑے گی۔ ہاں، اس مسجد سے بھی اور برطانیہ کی ہر مسجد سے تقریباً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو وہاں کے اکابر ہے کہ جو انگلش نہیں جانتے اردو بولتے ہیں، ان کا یہاں آنا لایانی اور بے فائدہ بسمتجا ہو جائے گا۔ کیوں؟ زبانیں وہ کہتے ہیں کیا ہے وہ کہاوت، زبانیں من ترکی وہ یار من ترکی نمی دانم، تو ویسا جو ہے وہ معاملہ ہونے والا ہے کہ اب تو نکال دیا اردو کو، اردو کا جنازہ بڑے دھوم دھام سے ہم نے نکالا ہے مدرسوں سے اور اپنے درمیان سے۔ تو بہرحال حالی کہتے ہیں کہ کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں۔ قفس میں جی نہیں لگتا کسی طور، قفس یعنی قید خانہ، قفس یعنی
قید خانہ۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ اس سرزمین پر بارہا تشریف لا چکے ہیں۔ یہ کتاب میں بھی موجود ہے، حضرت کے مواعظ میں۔ حضرت برطانیہ کی زندگی کو یوں تعبیر کرتے تھے، اس میں بھی داخل ہوں، نہیں تو ہمارا جواب پچھی انہوں کے کہتا صدیق بھائی کہ مول صاحب پچھی چالا جاؤ انڈیا ہم پر ریل آئی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں حضرت کا ملفوظ سنا رہا ہوں چودھری صاحب۔ حضرت فرماتے تھے حسن بھائی کہ برطانیہ والوں کی زندگی ایسی ہے جیسے مرغی ڈبے میں ہوتی ہے، انڈیا میں مرغیاں ڈبے میں۔ حضرت فرماتے تھے یہ لوگ جاب پہ جاتے ہیں، جاب سے گھر، گھر سے جاب، یا پھر بہت تو مسجد، اور ٹھنڈی میں، اس وقت تو ٹھنڈی بھی بہت ہوتی تھی ٹھنڈ، تو کہاں کہ سب کی مرغیاں ڈبے میں بند ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کیا ہے کہ قفس میں جی نہیں لگتا کسی طور، لگا دے آگ کوئی آشیاں میں، لگا دے آگ کوئی آشیاں میں۔ اور درمیان کے کچھ اشعار سعد اللہ صاحب میں چھوڑتا ہوں، اور یہ آپ کے لیے ہیں بطور خاص۔ سعد اللہ صاحب حال ہی لکھتے ہیں، جی بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، بہت جی خوش ہوا سعد اللہ سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہے جہاں میں۔ ہیں جاوید بھائی، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ ہاں، ہمارے بڑے میاں کو اردو سے بڑی مناسبت، پرسوں یہاں کہہ دیا ساؤتھ افریقہ کی جماعت کو بھی اردو میں بیان کرو، ہیں؟ ہاں، تو وہ بڑے وہ کہنے لگے مولانا کہ بھائی میں تو ساؤتھ سے ہوں، مجھے نہیں آتی، میں تو انگلش میں کروں گا۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو سلیقے سے فضا میں رس گھول سکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سلیقے سے فضا میں رس گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ہیں یہاں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اسماعیل بھائی، تو ایسی بات ہے نا۔ تو بہرحال بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہے جہاں میں۔ اب سمجھ آیا مجھے کس پہ گفتگو کرنی ہے؟ دونوں کلام میں ایک لفظ آیا ہے، نہیں چلے اور کچھ پوچھے ابھی، اس سے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ نہ ہر کھیت میں بے محالہ چروں گی، نہ ہر کھیت میں بے محالہ چروں گی، خاتون نے لکھا ہے۔ اور آج جو مسئلہ ہے تو وہ خاتون سے بھی تعلق رکھتا ہے، عورتوں سے، تو اس لیے میں یہ کلام آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک خاتون لکھتی ہے دیندار کہ نہ ہر کھیت میں بے محالہ چروں گی، نہ ہرگز زمانے کا اب دم بھروں گی، نہ ہرگز زمانے کا اب دم بھروں گی، زمانے کے خالق سے اب میں ڈروں گی، یعنی اللہ تعالیٰ سے، زمانے کے خالق سے اب میں ڈروں گی، سو حکم خدا پر جیوں گی مروں گی۔ ہاشم بھائی وہ لکھتی ہے سو حکم خدا پر جیوں گی مروں گی، میں اب غیر محرم سے پردہ کروں گی، میں اب غیر محرم سے پردہ کروں گی۔ چلے اب تو بولے، ابھی اور بھی آگے کلام ہے، آپ سمجھ جائے تو عبدالسلام اسی پہ بس کرتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے صدیق بھائی؟ موضوع، عنوان، ٹاپک؟ ہاں، جزاک اللہ بھائی اکرم، میں نے بولا کہ لاکھ تو جوسیار سے کھائے ہیں ابھی دن کے۔ ہاں، تو بہرحال حمزہ کچھ سمجھا؟ تو کیا ہے محرم اور غیر محرم کا مسئلہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محرم اور غیر محرم کا مسئلہ ہمارے یہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے زندگی میں
پردے کا اتنا اہتمام نہیں. ہاں ہے نا جاوید بھائی نے بول دیا یہی مسئلہ ہے. تو یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا کہ مول صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، رات کو جب اندھیرا ہوگا تو ہم روشنی ڈالیں گے. حافظ امتیاز کہ حسن بھائی کیا ہے، اندھیرے میں روشنی جو ہے وہ ڈالیں گے. جیسے حضرت مولانا یونس بن مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی آج کل اسی ملک میں ہے، 1 منٹ کے سبق والے ہیں. تو وہ ساؤتھ افریقہ گئے. تو ساؤتھ افریقہ کے اندر کیا ہے بھائی اسماعیل کہ ایک جگہ کا نام ہے روشنی. تو حضرت جب بیان کرنے بیٹھے عبد الصمد چچا وہاں، تو فرمایا کہ ساؤتھ افریقہ والوں سنو. عبدالحفیظ چچا کیا فرمایا کہ سنو، ہمارے یہاں تو اندھیری ہے، آپ خوش نصیب ہے، آپ کے یہاں روشنی ہے. سمجھے کچھ؟ بمبئی میں، وہ بمبئی میں بھی ہوتے ہیں. ہاں وہ جو یہ نہیں ہے وہ گنگار مسافر خانہ ہمارا، اس کے قریب میں عربیہ ہوٹل ہے حسین بھائی. تو وہاں قریب میں ایک مسجد ہے، بڑی مسجد، اوپر جا کے نماز پڑھنا ہے. پتہ نہیں نیچے بھی پڑھتے ہو، میں جاتا ہوں تو اوپر پڑھتا ہوں کیونکہ اوپر امام صاحب اوپر ہوتے ہیں. تو سنا کہ اس مسجد کا نام ہے مہدی والی مسجد یا مہدیہ مسجد. تو حضرت مولانا یونس صاحب اسی مسجد میں ان کا خطاب ہوتا ہے. ہاں وہیں رہتے وہ، ان کی رہائش چودھری صاحب وہیں ہیں، اور بیان ان کا رمضان مبارک میں بھی اور جمعہ میں بھی وہاں ہوتا ہے. تو خیر وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ بھائی چونکہ بمبئی کے وہ، تو کہنے لگے پالنپور کے لیکن بمبئی میں رہتے ہیں، ایسے دہلی میں بھی رہائش ہے. تو کہا کہ آپ خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے، بندہ جہاں سے آیا وہاں تو اندھیری ہے، آپ کے یہاں تو روشنی ہے. تو محرم غیر محرم، ہم ذرا شروع سے چلتے ہیں، یہ مسئلہ آپ کو سمجھاتے ہیں اور اہم مسئلہ ہے. ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، مرد کا خاص طور سے، تو کہ غیر محرم کہ موڑونی جو ہے یہ گزری گیو ٹینو تو کہ موڑونی جو ہے کہ تمہیں غیر محرم ہے، غیر محرم تم غیر محرم ہو، تم غیر محرم ہو. اچھا کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، عورت کا انتقال ہو گیا اور بوڑھی خاتون تھی 70 سالہ عمر یا اس سے اوپر، تو پھر وہ کچھ فیملی کے آئیں گے مرد تو کیا کہیں گے اس میں کہ موڑونی جو ہے کہ یہ تو غیر محرم ہے. اچھا عجیب بات، جب وہ خاتون زندہ تھی بنداس آ کے ملتے تھے، ہیں جاوید بھائی کیا ہے، آ کے ملتے تھے، تب پردے کا کوئی اہتمام نہیں. اچھا وہ مرد زندہ تھا تو عورتیں بلا دھڑک اور بلا جھجک آ کر جو ہے وہ ملتی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کم از کم اتنا اہتمام بھی تو کرتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے. ہم اس کا کوئی نفی نہیں کر رہے اور اس کو کم نہیں آنک رہے، لیکن بتانا یہ ہے جتنا اہتمام مرنے کے بعد کرتے ہیں اتنا اہتمام زندگی میں بھی کرو. شریعت کا یہ حکم کیا ہے، دونوں وقت پر ہے. زندگی میں بھی جو محرم ہے وہ محرم ہے، جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہے، اور انتقال کے بعد بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو جو محرم ہے وہ اس کے لیے محرم ہے، اور جو غیر محرم ہے وہ کیا ہے، غیر محرم. محرم غیر محرم، تو غیر تو آپ سمجھ جائیں گے، محرم کسے کہتے ہیں. عربی زبان میں محرم کہتے ہیں، محرم کا ترجمہ یہ لکھا ہے، مفہوم یہ ہے ایسی چیز، ایسی شے، ایسا کام، ایسا فعل، ایسا عمل جو ممنوع ہو. کیا ہو؟ ممنوع. ممنوع کا کیا معنی؟ منع. جزاک اللہ. ممنوع کا معنی ہے منع، نمبر 1. دوسرا معنی ہے جو مقدس ہو. صدیق بھائی کیا ہو؟ مقدس. کیا ہو؟ مقدس ہو. حرمین شریفین، حرم لگا، حرم. حرم کیا ہے؟ مقدس جگہ ہے. حرم کیا ہے؟ مقدس. پہلے جو ہمارے یہاں مغل بادشاہ تشریف لائے ہیں، حکومت کی ہے، بادشاہ
اور جو دیندار گھرانے ہوتے تھے تو ان کے یہاں مستقل روم اور کمرے ہوا کرتے تھے، اس کا نام ہی ہوتا تھا سعد اللہ بھائی کیا؟ حرم. کیا ہے یہ؟ حرم ہے. کیا ہے؟ حرم. تو بہرحال مقدس کے معنی میں بھی آتا ہے اور ممنوع کے معنی میں بھی آتا ہے. تحریمہ، تکبیر تحریمہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر. تحریمہ، وہی میں دونوں معنی آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک معنی ہے ممنوع اور دوسرا معنی ہے مقدس. ممنوع تحریمہ میں بھی حافظ امتیاز کیا ہے؟ یہی مادہ ہے اللہ اکبر. تکبیر یعنی اللہ اکبر. تحریمہ یعنی کچھ ایسے کام، ایسی چیزیں جو اللہ اکبر کہنے سے پہلے کیا تھی حسن بھائی؟ حلال تھی. ابھی جائز کا مت بولو، جائز نہ جائز، ورنہ پھر وہ صحیح سمجھ نہیں آئے گا. تو اس لیے حلال حرام پہ رہو کہ کچھ ایسی چیزیں، ایسے کام جو اب سے پہلے تک حلال تھے وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. ممنوع، حرام، تکبیر تحریمہ. مثال لے لیجئے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے بات چیت کرنا جائز تھا نا؟ جائز تھا، حلال بات چیت. کھانا جائز تھا نا؟ جائز تھا. چلنا جائز تھا نا؟ جائز تھا. سونا جائز تھا نا؟ ہاں، لیکن بیان میں نہیں. تو اب اللہ اکبر کے بعد اسماعیل بھائی کیا ہو گئے؟ ممنوع ہو گئے نا، حرام ہو گئے. اب بات چیت کرنا حرام ہے. یہاں تک کہ کوئی سلام کرے نمازی کو، چاہے وہ عبدالسلام ہو، تب بھی اس کا جواب نہیں دینا. کوئی چھینکا، نماز پڑھ رہا تھا، اب اللہ کا بندہ کوئی حضرت کی طرح تھا، ہمارے شیخ کی طرح، تو نماز ہی میں صوفی صاحب نے بول دیا صدیق بھائی الحمدللہ ہیں، نے کوئی مہاراج وہ ڈفوڑو تو گامنیوں ہیں، تو اس نے بھی جواب کیا دیا؟ بھائی اکرم ہیں حمزہ یرحمک اللہ. تو یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ سب ممنوع ہو گئے. گرچہ اس میں پھر فقہا نے فرق کیا ہے کہ نماز گئی نہیں گئی، لیکن ابھی اس کو چھوڑیے آپ. بہرحال تو یہ آپ کو ایک معنی سمجھایا. دوسرا ہے تقدس. شریعت نے محرم غیر محرم کی تفریق کر کے اور یہ بات رکھ کر عورت کو عزت دی ہے. خاتون کو تقدس بخشا ہے. ہاں، لیکن اب آج کا ماڈرن دور ہے، اب خواتین، اسلام نے جو عزت دی اس کو، جو تقدس بخشا اس کو وہ تقدس نہیں جان رہے. وہ تو آج کا جو ماڈرن کلچر ہے تو اس میں رہنے کو ہی اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ باعث فخر. ہاں، تو اب کیا کریں؟ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دو معنی ہیں. اب آ جائیے محرم غیر محرم، اس کا فرق شریعت نے کیوں رکھا؟ تو میں نے کہا کہ عورت کو تقدس بخشا ہے، اور یہ کہ عورت کی عزت پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، زنا سے بچانے کے لیے. کس سے بچانے کے لیے؟ زنا سے بچانے کے لیے عورت کو تقدس بخشا ہے شریعت نے. اس لیے محرم اور غیر محرم کی تفریق کر دی. محرم کسے کہتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے تو غیر محرم آپ کو آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. وقت تو اب اجازت نہیں دے رہا ہے، اب ہونے آیا ہے. اور صدیق بھائی کے پارٹنر آج نہیں ہیں ذاکر بھائی. اجے وہ لاگے ذرا صدیق بھائی વધારે کماتا لاگے آج ذاکر بھائی ہیں تمہیں نہیں. ہاں، تاجک વધારે کماتا لاگے لینے والے. تو بہرحال صدیق بھائی لقمہ دے دیں گے، ہمیں ٹائم ہو جائے گا. تو کیا ہے، سمجھ لیجئے اس کو، پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اس پہ کئی مسائل اس سے پھر تعلق رکھتے ہیں، اس سے ریلیٹیو ہے، اس سے جڑے ہوئے ہیں. محرم کسے کہتے ہیں؟ اگر عورت ہے چودھری صاحب تو عورت کے لیے محرم کون؟ ایسا مرد عبدالسمد چچا کہ جس سے نہ ابھی نکاح ہو سکتا ہے
اور نہ فیوچر میں کبھی نکاح ہو سکتا ہے. دو باتیں یاد رکھنی کہ نہ ابھی فی الحال اس سے نکاح ہو سکتا ہے اور نہ فیوچر میں، یعنی کبھی بھی ابدی طور پر کبھی بھی اس سے نکاح عورت کا ہو ہی نہیں سکتا، اسے محرم کہتے ہیں. اور مرد کے لیے کون محرم؟ وہ عورت کہ مرد کا اس سے نکاح نہ فی الحال ہو سکتا ہے ابھی، اور نہ مستقبل میں، بھوشیہ میں، فیوچر میں کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم ہے. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھے، ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے. دیکھیے بعض مرتبہ ایک بات میں صرف اشارہ کروں گا، اس طرف ہم نہیں جائیں گے. بعض مرتبہ کچھ چیزیں پاک ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پاک، لیکن حلال نہیں ہوتی. ارے کچھ فرق سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ چیزیں پاک ہوتی ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہر پاک چیز حلال ہوتی ہے. کبھی اس کو مثالیں آپ کو دیں گے تو ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی، ہر پاک چیز حلال نہیں، یعنی وہ کھائی نہیں جاتی. یہ نہیں کہ بھائی یہ چیز پاک ہے تو وہ کیا ہو گئی؟ حلال جو ہے وہ ہو گئی، نہیں. اسی طرح بعض مرتبہ ایک عورت ابھی اس سے مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے دو جملے بولے کہ محرم کون؟ نہ ابھی نکاح ہو سکتا ہے فی الحال، اور نہ فیوچر میں کبھی نکاح ہو سکتا ہے. بعض مرتبہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی تو نکاح نہیں ہو سکتا لیکن فیوچر میں ممکن ہے، بھوشیہ میں ممکن ہے. مثال لے لیجیے، اور یہ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا، حدیث میں یہ بات آئی ہے، مفہوم ہے. ایک مرد ہے، اس کے نکاح میں ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے. اب وہ جو عورت ہے اسماعیل بھائی، تو عورت کی بھتیجی یعنی کون؟ بھائی کی لڑکی یا بہن کی؟ بھائی کی لڑکی. جزاک اللہ. تو ایک مرد نے ایک خاتون سے سعد اللہ صاحب نکاح کیا، اور وہ خاتون ابھی اس مرد کے نکاح میں ہے، اور وہ جو خاتون ہے، وہ جو عورت ہے، اس مرد کی جو اہلیہ، وائف اور بیوی ہے، پتنی ہے، اس پتنی کی بھتیجی، یہ مرد اسلام میں سعد اللہ صاحب ایک ساتھ کتنے نکاح کی اجازت ہے؟ ماشاءاللہ، سب کے منہ میں پانی آ گیا ہے. اشرف بھائی فوراً بول دیا، વિચાર કરવા વગર ચાર. વિચાર કરતા જ ન કે એની તો ઘરવાળી બનાવી કાઢે તમારું અચાર. હે જાવેદભાઈ? હા, તો ક્યાં હે, આપણે ખાલી સિદ્દીકભાઈ બોલીને એને સાંભળીને જ ખુશ થયા કરો, હે ને? બરાબર ને? હા, વિચાર કરવાનો નહીં ને. બહુ શોખ હોય તો પછી મુફ્તી તારીક મસૂદના બયાન સાંભળવાનું. તો એક ભાઈ મને હમઝા કહેવા લાગ્યા કે મુફ્તી સાહેબ કેટલા હાફિઝ ઇમ્તિયાઝ, કે ખુશ કિસ્મત, કે ચચાર વાઈફ છે. તો મેં એને કીધું, તે બી મૌલવી છે કહેવાવાળો, મને હસીમભાઈ પટ્ટી પડાવવા લાગ્યો. મને કે મોરક્કો ચાલી મારા હાથે. મેં કે કેમ? તો કે તમે સમજી ગયા હે? તો મેં હસનભાઈ મનાઈ ગયા. તો કે મુફ્તી તારીક મસૂદ કરે એમ કે તો શું થઈ ગયું એમ કે એ લોકો તો મોરક્કાના બૈરાટ કે જીદ બી નહીં કરે, ત્યાં જ રહે એમ કે. તો આપણે તો વાળાને ખબર બી નહીં પડે. મેં કે બૈરીની છે ને બધી ગણ લાગી જાય. હે? تو میں نے جاہد بھائی اس کو جواب دیا، میں نے کہا وہ چار تو کی ہے مفتی طارق مسعود کی، لیکن کبھی وہ پگڑی اور ٹوپی اتارے نا تو دیکھنا اتنی عمر میں اجڑے چمن. ابھی عمر کچھ نہیں ہے اشرف بھائی، لیکن سارا چمن کیا ہو چکا ہے؟ اجڑ چکا ہے. اور ایک بیان میں انہوں نے خود کہا کہ مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے، میں کبھی اپنے کام سے باہر ہوتا ہوں، ہر بیوی یہ سوچتی ہے کہ وہ دوسرے کے پاس ہوگا، حالانکہ وہ کیا ہے اسماعیل ہے، اپنے کام سے وہ باہر ہے. تو اسماعیل اڑ جاتی، یاد رکھنا، انگلش والی. تو بہرحال کیا کہہ رہا تھا؟ بھتیجی. جزاک اللہ. بھتیجی. اس مرد کا نکاح بیوی
کے ہوتے ہوئے یعنی بھتیجی کی بیوی کیا ہوئی رشتے میں؟ ہوئی، پھوپھی ہوئی. ہاں આપણે કે ફૂફું ઘરમાં ફિતનાની જड़ इल्ला माशाअल्लाह हैं भाई, नाराज मत हो जाना जो औरतें सुन रही हो, जो अच्छी है वो तो अच्छी है हर जगह, लेकिन ये फूफू वो अगली कौम. तो खैर बहरहाल क्या है, वो हमारे एक उस्ताद अब्दुल समद चचा सुनाते थे कि जो लफ्ज़ इधर से पढ़ो तो भी वही और उधर से पढ़ो तो भी वही, इधर से बोलो तो भी वही, उधर से बोलो तो भी वही. એ બખલુક બહુ ડેન્જર. એમાં આપણે બધા બી દામાદ જમ્માઈ राजा, तो दामाद इधर से भी सिद्दीक भाई दामाद और उधर से भी दामाद, खलास. तो फूफू तो फूफू हैं, इधर से भी और उधर से भी वो वही है. तो खैर बहरहाल ये औरत से निकाह नहीं हो सकता मर्द का. क्यों? ये भतीजी की फूफी है. अच्छा, लेकिन ये भतीजी, आप मुझे अब जवाब दीजिए, मेरा वक्त हो गया है. भतीजी अपने फूफा के हक में महरम है कि गैर महरम? ये मुझे बहुत पसंद. हमेशा दो पार्टिकल लगे हैं, किसी एक का जवाब तो इस्माइल भाई सही होगा कि भाई या तो ये या तो वो. एक काम करो, તમારે છે ને બે ટુકડી કરી નાખવાની. એક સાઈડ વાળાએ હા કહેવાનું, જમણા હાથ વાળા ડબા સાઈડ વાળા ના કહેવાનું. हैं मगजमारी भी गैर महरम है, याद रखना. लेकिन ये धोखा लगता है. और ये कब मसला पेश आता है? जब इंतकाल हो जाए. फूफा का इंतकाल हो जाता है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भतीजी की तो हवा है. હું કે ભત્રીજી થી મોડું જોવાય એમ કે હું કહું તે કે એ તો મહરમ છે એમ કે ને દલીલ હું આપે તે કે ફોઈ નિકાહમાં હોય તો ભત્રીજી હાથે નિકાહ નહીં થાય. ફુવાજીના નિકાહ ભત્રીજી હાથે नहीं થાય. अरे भाई नहीं થાય. मैंने कहा ना हर 5 चीज़ हलाल नहीं होती वहाँ. तो यहाँ वो खाली समझाने के लिए एक और अंदाज कि भाई ये निकाह अभी नहीं हो सकता. क्यों? आर्जी तौर पर कि फूफी निकाह में है. फूफी का अगर इंतकाल हो गया या फूफी को फूफा ने हिट विकेट कर दिया है, भाई अकरम जाहिद भाई क्या है, तलाक दे दी, अब यही भतीजी से फूफा का निकाह हो सकता है. इसलिए मैंने कहा कि महरम वो न फिलहाल हो सकता है ना आगे चलकर फ्यूचर में. अब ये भतीजी ये भी फूफा का मुंह नहीं दे सकती इंतकाल के बाद. अब बास लोगों के दिमाग में, खासकर बड़ी बूढ़ी औरतें, उनके दिमाग में देखिए ना आएंगे कि फोई वोई तो भतीजी थोड़ी ना निकाह मांगे. अरे भाई वो नहीं आती इसलिए कि फूफी है. अगर फूफी इंतकाल कर गई या फूफी को तलाक दे दी और अब फूफा क्या करना चाहे, निकाह करना चाहे तो हो सकता है. बस आज इस मसले में इतना ही डिस्कस हो सकता है. अब फूफी का इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ, मेरा इंतकाल ज़रूर होगा. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा